بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین، آج کا ہمارا سبق ہے مدات کا بیان۔ ان میں ایک حروف مدہ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ حروف مدہ اور مدات میں فرق ہے۔ حروف مدہ حروف ہیں اور مدات ایک مدوں کی قسم ہے۔ حروف مدہ کو صرف ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جبکہ مدات کو ایک الف سے زیادہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ مدات کی جو اقسام ہیں وہ تین ہیں۔ جو سب سے کم اس کی مقدار والی جو مد ہے وہ 2 الف کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر والی 4 الف اور اس سے اوپر والی 6 الف۔ تو اس کی 3 قسمیں ہیں مدات کی، کھینچنے کے اعتبار سے، یعنی لمبا کرنے کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں: قصر، توسط اور طول۔ قصر وہ مد ہوتی ہے جس کو 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ توسط وہ مد ہوتی ہے جس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یعنی 3 سے 4 الف کے برابر جو مد پڑھی جاتی ہے اس کو توسط کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو قسم ہے وہ ہے طول۔ طول سب سے لمبی مد ہوتی ہے قرآن کریم میں، جو کہ 5 سے 6 الف کے برابر لمبی ہوتی ہے، اتنا اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ قصر 2 الف کے برابر، توسط 4 الف کے برابر، طول 6 الف کے برابر مد ہوتی ہے۔ تو اب جو حروف مدہ ہیں وہ ہیں الف، واو اور یا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے کچھ بہنیں میسج کے ذریعے بتا دیں کہ آپ سب کو آواز آ رہی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کی کچھ پرابلمز کی وجہ سے ہماری کلاس جو ہے وہ کچھ سٹک ہو رہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ہم کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے مدات کا بیان۔ مدات کے بیان میں ہر قاعدہ کے شروع میں پڑھیں گے۔ آپ نے مدوں کا جو قاعدہ ہے، مدات کا جو بیان ہے، اس میں جو بھی قاعدہ پڑھیں گے تو اس کے شروع میں یہ ضرور بولیں گے: حروف مدہ کے بعد اگر۔ اب حروف مدہ ہم نے پڑھا تھا کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے الف، واو، یا، یہ 3 حروف ہیں، اور دوسری قسم ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اب یہ 2 قسمیں ہیں، ایک قسم میں حروف ہیں اور دوسری قسم میں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہیں۔ یہ کھینچنے کے اعتبار سے اور آواز کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، آواز میں بھی اور کھینچنے کے اعتبار سے بھی، جو کہ الحمدللہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ان کا حروف مدہ کا مکمل بیان۔ تو حروف مدہ الف، واو، یا، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر، یہ آپ نے مدات کے بیان میں ہر قاعدہ کے شروع میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ، اب یہاں پہ حروف مدہ کا بھی انٹروڈکشن آپ کو کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو قواعد مزید جو ہے وہ اچھے طرح سے سمجھ آ سکیں۔
اب سب سے پہلے ہم حروف مدہ کو سمجھ لیتے ہیں، اگر آپ کے ذہن نشین نہیں ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلی قسم ہے الف، واو اور یا، یہ تین حروف ہیں۔ اور دوسری قسم ہے حروف مدہ کی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ اب مزید ان کی وضاحت فرمائی گئی ہے یہاں پہ۔ یہ حروف مدہ کی پہلی قسم ہے جو کہ الف ما قبل زبر ہے۔ ما قبل حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن الف ما قبل زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، جس کی اسائنمنٹ بھی الحمدللہ آپ چیک کروا چکی ہیں۔ تو الف ما قبل زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن ما قبل پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یا ساکن ما قبل زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں حروف مدہ کی پہلی قسم ہے۔ اب دوسری قسم یہ ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آپ کو حروف مدہ کی سمجھ آ چکی ہوگی، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف مدہ کی دو قسمیں ہیں، اور ان کو ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کی پہلی قسم الف، واو، یا ہے۔ اور ان کو کیسے پڑھیں گے، کیسے ایکسپلین کریں گے کہ الف ما قبل زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، یا ساکن ما قبل زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ بالکل آسان قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی قاعدے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہی حروف مدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو قسم کے ہیں۔ تو ان کے بعد آپ نے دیکھنا ہے، یہ جو 6 چیزیں آ گئی ہیں جس میں الف، واو، یا ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان میں سے کوئی بھی آ جائے اور اس کے فوراً بعد والا حرف آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ہے، تو وہ آگے مزید ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارا جو مین ہے بیان ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جو ہمارے مین قواعد ہیں وہ یہاں سے شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے مد واجب، مد کی 4 قسمیں ہیں مدات کی، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو مدات کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم مد واجب، دوسری قسم مد جائز، تیسری قسم مد لازم کلمی مثقل، اور چوتھی قسم مد لازم کلمی مخفف۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں مدات کی، ٹھیک ہے، حروف مدہ کی نہیں، مدات کی 4 قسمیں ہیں۔ حروف مدہ کی 2 قسمیں ہیں، جو کہ ابھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ حروف مدہ کی 2 قسمیں ہیں، الف، واو، یا، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، وہ تھے حروف مدہ، اور یہ ہیں مدات، یعنی مدوں کی جمع۔ ایک مد ہو تو اس کو مد ہی بولتے ہیں، اگر زیادہ ہو تو اس کو مدات، تو مد کی جمع مدات ہے۔ تو یہ جو 4 قسمیں ہیں مدوں کی، تو ان کو مدات کہا جاتا ہے۔ اب ان میں سے سب سے پہلی قسم یہ ہے مد واجب۔ جیسا کہ اوپر آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ جو بھی قاعدہ آپ نے مدات میں بولنا ہے تو سب سے پہلے یہ قاعدہ ضرور بولنا ہے، اتنا، حروف مدہ کے بعد۔ تو یہاں پہ مزید اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو چیک کرنا ہے۔ حروف مدہ کے بعد یہ حروف مدہ ہیں الف، واو، یا، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اس کو انڈرلائن کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے کہ حروف مدہ کون سے ہیں۔ ان کے بعد یہ دیکھیں ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے بعد کیا ہو جی، ان کے بعد اگر حمزہ، کیا آ جائے، حمزہ، یہ والا، ان کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد واجب ہوگی۔ اتنا سمپل سا اس کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ، یہ والا جو حمزہ ہے، اسی کلمہ میں آ جائے تو وہ مد واجب ہوگی۔ تو اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہے، یعنی یہاں پہ توسط کریں گے 3 سے 4 الف کے برابر، جو کہ مد کی دوسری قسم ہے۔ اب ان کی مثالیں یہ ہیں، یہاں پہ ہم سمجھیں گے کل کی جو
کل کے جو نوٹس سے اس میں میں نے یہ مدیں لگائی ہوئی تھیں، تو آج میں نے ان قواعد پہ یہ جو الفاظ ہیں ان پہ مد کی جو ہوتی ہے وہ سائن ہوتا ہے وہ نہیں لگایا، تاکہ آپ کو مزید ان کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم مد خود لگائیں گے ان کے اوپر۔ اب سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے قاعدہ کو کہ قاعدہ میں کیا بیان ہوا ہے۔ تو قاعدہ میں انہوں نے بیان کیا، میں سپوٹ لائن کے ذریعے پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حروف مدہ کے بعد یہ حروف مدہ ہیں، تو لہذا سب سے پہلے ہم ڈھونڈیں گے حروف مدہ۔ اس مثال میں سب سے پہلے حروف مدہ ڈھونڈیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ حروف مدہ کے بعد آپ نے آگے والی وہ بعد والی بات ہے، پہلے آپ حروف مدہ کو دیکھیں کہ اس مثال میں حروف مدہ کون سا ہے۔ تو لہٰذا اس مکمل مثال میں حروف مدہ کون سا ہے؟ الف۔ الف ما قبل زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ یہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے نا، الف واو یا۔ تو الف ما قبل اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اتنا ہمیں مل گیا کہ حروف مدہ کے بعد اب ایرو ہے آگے کیا کہ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، تو یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہمیں مل گیا۔ یہ حروف مدہ ہے الف، اور اس کے فوراً بعد کیا آ گیا؟ حمزہ۔ تو لہٰذا یہاں پہ آنکھیں بند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مد واجب ہوگی، یعنی 3 سے 4 الف کے برابر یہاں لمبا کر کے پڑھیں گے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس پہ مد بھی لگا دیتے ہیں۔ پہلے ہم نے مد نہیں لگائی ہوئی تھی یہاں پہ، تو میں یہاں سے پین لیتا ہوں اور لیں جی، اتنی بڑی مد لگا دی ہے یہاں پہ۔ اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں، یہ مد آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مد کیسے لگتی ہے کہ الف یہ مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ آ گیا، یعنی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد واجب ہوتی ہے۔ آگے والی مثال ہم دیکھتے ہیں، یہ والی مثال۔ جی، اب اس میں سب سے پہلے جیسا کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ حروف مدہ کو۔ تو سب سے پہلے ہم حروف مدہ کو دیکھیں گے، کون سا حروف مدہ ہے؟ حروف مدہ ہے واو۔ واو ساکن ما قبل پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن ما قبل پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا واو مدہ ہمیں مل گیا، یعنی حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہمیں مل گیا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، تو اس کے بعد دیکھنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، تو یہ ہمیں حمزہ مل گیا، اسی کلمہ میں ہے، سوءن۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس پہ مد بھی لگائیں گے۔ یہ لیں جی، یہ مد آ گئی اس کے اوپر، سوءن۔ ٹھیک ہے، یہ قواعد کے مطابق وہ مد کا جو سائن ہوتا ہے انہوں نے لگایا ہوتا ہے۔ تو آپ کو قواعد ماشاءاللہ یاد ہو گئے ہیں، اگر یہ مدیں یہ جو سائن ہے اس طرح کے جو بنے ہوتے ہیں یہ نہ بھی ہوں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ، اگر آپ کو قواعد آتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے والی مثال ہے یہ والی۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سعودی عربیہ میں جو قرآن کریم ہوتے ہیں نا، جو عربی لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں نہیں اکثر ہوتی، جیسا کہ یہ مدات ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے یہ سائن میں نے آپ کو بنا کے دکھایا تھا یہ والا، تو ان کے جو قرآن کریم ہے تو اس پہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ مدات وغیرہ یہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ حروف مدہ ہیں یا مدات کی یہ قسم ہے اور وہ اسی کے مطابق اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ، کیونکہ ہم اجمی ہیں، ہم عربی زبان نہیں سمجھتے، تو اس لیے ہماری آسانی کے لیے یہ مدات لگائی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے لیے مین جو ہیں وہ قواعد ہیں۔ اب ہم اس مثال میں آ رہے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے حروف مدہ کو ڈھونڈنا ہے کہ حروف مدہ کون سا ہے۔ تو حروف مدہ ہے یہاں پہ یا، یا ساکن
ما قبل زیر آ جائے، یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یہ مدہ ہوتی ہے۔ اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ بھی مد واجب ہوگی 3 سے 4 الف کے برابر، ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ بھی ہم مد لگا دیتے ہیں، لیں جی، یہاں پہ بھی مد آ گئی، خاتوئی ایتن، خاتوئی ایتن، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا، اور اب اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا ہے۔ اس کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ مد واجب کی۔ اگر ایک قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا تو آگے والے سمجھیں کہ تینوں آپ کو آ گئے ہیں، مطلب ان کی سمجھ آپ کو آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد ہے مد جائز۔ یہ سب قواعد ایک جیسے ہیں، صرف 3 سے 4 چیزوں کا، مطلب ایسے سمجھیں کہ لفظوں کا فرق ہے۔ جی، تو یہاں پہ حروف مدہ کے بعد، یہ دیکھیں نا، یہاں پہ بھی وہی لائن ہے جو کہ ہر قاعدے کے شروع میں ہم پڑھیں گے، حروف مدہ کے بعد، کیونکہ یہ مدات ہیں تو حروف مدہ ہوں گے تو مد کی قسم بنے گی۔ حروف مدہ کے بعد الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، پہلے تھا پہلی قسم میں کہ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اور یہ جو مد جائز ہے، یہ والی جو قسم ہے، یہاں پہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع والا حرف ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگی؟ مد جائز۔ اس کی مقدار بھی اتنی ہی ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم مزید مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مثالیں بھی میں نے بڑی بڑی کر کے جو ہے وہ لکھی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ واضح انداز میں ان کی سمجھ آ سکے۔ جی، یہ ایک مثال ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو ہم نے کلمہ کو الگ الگ کرنا ہے کہ اس میں کتنے کلمہ ہیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ کلمہ ہے قالو، اور دوسرا کلمہ ہے اتجعلو۔ یہ سب سے پہلے آپ نے چیز نوٹ کرنی ہے کہ اس میں 2 کلمے ہیں، قالو ایک ہے اور اتجعلو دوسرا ہے۔ تو اب قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تو اب سب سے پہلے ہم حروف مدہ کو ڈھونڈیں گے۔ تو حروف مدہ یہ بھی ہے، الف ما قبل زبر ہے، لہذا اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ قاعدہ نہیں لگ رہا۔ پھر اس کے بعد یہ حروف مدہ ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے فوراً بعد حمزہ بھی ہے جو کہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن یہ بھی ہو رہی ہوگی کہ یہ حمزہ تو نہیں ہے۔ بالکل یہ حمزہ ہے، وہ اس لیے کیونکہ الف کے اوپر اگر کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ سے کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ حمزہ پڑھتے ہیں۔ آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ آپ میں سے کوئی بہن بتا دیں جی، جزاک اللہ خیر، کیونکہ کچھ میسیجز وغیرہ آئے ہوئے تھے چیٹ باکس میں کہ آواز نہیں آ رہی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھ رہے تھے قالو اتجعلو، تو یہ جو الف ہے یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، الف کے اوپر زبر آ گئی ہے تو لہٰذا اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے یہ حروف مدہ ہے، واو، واو ساکن ما قبل پیش ہے تو یہ کیا ہے؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو لہٰذا حمزہ دوسرے کلمے کے، یہ جو دوسرا کلمہ ہے اس کے شروع میں ہے۔ اتجعلو دوسرا کلمہ ہے اور اس کا پہلا حرف کون سا ہے؟ حمزہ۔
تو لہٰذا حروف مدہ اس کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ تو آپ کو سمجھ انشاءاللہ العزیز اس کی آ گئی ہوگی کہ یہ مثال کیسے ہے۔ حروف مدہ ہے اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو یہاں پہ حروف مدہ کے بعد یہ جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ مد جائز ہوگی، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قالوا اتجعل، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب دوسری مثال اس کی یہ ہے، یہ حروف مدہ ہے، قالوا، واو ساکن ما قبل پیش ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو لہٰذا یہ دوسرا کلمہ ہے اس کا، اور اس کے شروع میں یہ حمزہ ہے۔ الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے، زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، جزم، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف کے اوپر نیچے کچھ بھی آ جائے، چاہے وہ ساکن یعنی جزم ہی کیوں نہ ہو، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا۔ الف وہ ہوتا ہے جو اس طرح سے ہو، یہ والا الف ہے۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، اس کو الف بولتے ہیں۔ یہ والا الف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا الف ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب قالوا اتجعلوا، اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ اب یہ والی مثال ہے، جس میں حروف مدہ یہ والا ہے، واو ساکن ما قبل پیش۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، مل گئی اگزامپل بالکل سیم۔ حروف مدہ اس کلمہ میں ہے اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، لہذا قالوا آمنا، سوری یہاں پہ میں مد لگانا بھول گیا ہوں، تو یہاں پہ ہم مد بھی ساتھ لگا لیتے ہیں۔ جی یہ مد ہے جی، یہ اس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ قالوا آمنا، اسی طرح یہاں پہ یہ مد ہے، قالوا اتجعلوا۔ اس کے بعد یہ والی مثال ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اب اس میں حروف مدہ کون سا ہے؟ الف واو یا میں سے کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، تو لہٰذا یہاں پہ حروف مدہ کون سا ہوگا؟ یہاں پہ حروف مدہ ہے یہ کھڑا زبر۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کھڑا زبر کے ساتھ جو یا لکھی ہوتی ہے نا، یہ ویسے لکھی ہوتی ہے، اور جہاں پہ بھی آپ کھڑا زبر دیکھیں گے اس کے ساتھ یا ضرور لکھی ہوگی جب وہ اکیلا ہوگا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ہمارے عام روٹین میں جو نام ہوتے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، تو اس کے آخر میں بھی یا لکھی ہوتی ہے، جبکہ وہ یا پڑھی نہیں جاتی، تو یہ کھڑا زبر کے ساتھ یا ویسے لکھی ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہمیں حروف مدہ مل گیا، کیونکہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش وہ بھی حروف مدہ ہیں جو کہ یہاں پہ بیان ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیے، الف واو یا، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو یہ کھڑا زبر ہے۔ اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو یہ ہمیں مل گیا، تو لہٰذا یہاں پہ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور اس کی یہ مثال ہے، یہ دیکھیں، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہ حروف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، بھی الگ کلمہ ہے، ایمانکم الگ کلمہ ہے، تو لہٰذا یہاں پہ بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو اتنی انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، مد لازم کلمی مثقل۔
جو کہ تیسری قسم ہے۔ مد لازم کلمی مثقل، اور یہ چھوٹا سا آپ کو سائن بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ شد کا، یعنی مثقل کا مطلب ہوتا ہے، آپ کی یاد دہانی کے لیے، کہ شد کو بولتے ہیں مثقل۔ حروف مدہ کے بعد ہر قاعدے کے شروع میں یہ لائن لگائیں گے۔ الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر یہ شد ہو، حرف کوئی بھی ہو، اس کے اوپر حرکات کوئی بھی ہو، ہمیں چاہیے صرف شد، کہ حروف مدہ کے بعد ان حروف کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل۔ تو اس کی مقدار 5 سے 6 الف کے برابر ہوتی ہے۔ یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اب اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ کس طرح سے مد لازم کلمی مثقل بن رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے حروف مدہ کو ڈھونڈنا ہے ڈیفینیشن کے مطابق، کہ حروف مدہ کے بعد، تو سب سے پہلے یہ حروف مدہ ہے الف۔ الف ما قبل زبر ہے، دال زبر الف دا، تو یہ حروف مدہ ہے، اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ شد والا حرف، جیسا کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے، حروف مدہ کے بعد یہ شد والا حرف آ گیا، با کے اوپر شد ہے، تو اس کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، دابتن۔ اور اسی طرح یہ والی بھی اگزامپل اسی طرح ہے۔ اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے حروف مدہ ڈھونڈیں گے، تو وہ الف ہے، الف ما قبل زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے، تو اس کے حروف مدہ کے فوراً بعد شد والا حرف ہے، ضالن۔ حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے، حروف مدہ کے بعد شد والا حرف آ گیا، تو لہٰذا یہاں پہ مد لازم کلمی مثقل ہوگا، یعنی 5 سے 6 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھ لیں، یہ اتنا سا اس کا جو ہے نا وہ ہائی لائٹ میں نے کیا ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہا جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر حروف مدہ کی قسم ہے، حروف مدہ کے بعد شد والا حرف آ گیا، تحازون۔ یہاں پہ میں نے مد کے جو سائن ہے وہ نہیں لگائے، تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم خود لگائیں گے۔ اس کے بعد یہ کھڑا زبر حروف مدہ مل گیا، اور اس کے فوراً بعد شد والا حرف ہے، حروف مدہ مل گیا، واو ساکن ما قبل پیش ہے تو واو مدہ ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ شد والا حرف ہے، تو لہٰذا اس کو بھی 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ہم ان پر لگا رہے ہیں مد کے سائن، یہ یہاں پہ لگے گا، یہاں پہ، یہاں پہ، یہاں پہ 2 لگیں گے، ایک اور یہ دوسرا، اتوحاجونی، ٹھیک ہے، اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز آپ کو۔ اب چلتے ہیں آگے، مد لازم کلمی مخفف، تو یہ بھی بہت آسان ہے۔ مد لازم کلمی مخفف، مخفف کا مطلب ہوتا ہے جزم، ٹھیک ہے، جیسے مثقل کا ہم نے اوپر پڑھا تھا وہ شد کو کہتے ہیں، اور مخفف جزم کو۔ حروف مدہ الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد یہ ایرو جا رہا ہے، اگر ساکین حرف آ جائے، حروف مدہ کے بعد کیا آ جائے؟ ساکین حرف، یعنی جزم والا حرف آ جائے، تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی اتنی ہے، 5 سے 6 الف کے برابر۔ اب یہ اس کی اگزامپل ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے حروف مدہ ڈھونڈنا ہے، تو حروف مدہ یہ والا ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر حروف مدہ کی اگزامپل ہوتی ہے، حروف مدہ کی نشانی ہے، تو حروف مدہ کے فوراً بعد کیا ہے؟ ساکن حرف، یعنی لام کے اوپر جزم ہے،
تو یہاں پر 5 سے 6 الف کے برابر مد کر کے پڑھیں گے، یہاں پہ مد لازم کلمی مخفف ہو رہی ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد جزم والا حرف آ جائے تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں۔ اب یہ دو آخری جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ جو دو قسمیں پڑھی ہیں ان کو میں 1 منٹ میں جو ہے وہ آدھے منٹ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے مد لازم کلمی مسکل، اور اگر حروف مدہ کے بعد جزم والا حرف آ جائے تو اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آدھے منٹ میں